بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مسلمہ کی عمر اس وقت تقریباً 1450 سال ہو چکی ہے۔ ان 1450 سالوں میں اس امت نے عروج و زوال کی سینکڑوں داستانیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں۔ ایسا وقت بھی اس امت پر آیا ہے کہ چند افراد تھے جن کے قدموں کے اندر اللہ پاک نے قیصر کے کسریٰ کے خزانوں کو ڈال دیا تھا، اور وہ تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اور ایسا وقت بھی آج ہم نے دیکھ لیا ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ غصاء کا غصاء السیل، کہ میری امت ایسے ہو جائے گی جیسے سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں، کوئی بھی جان ان کے اندر نہیں ہوگی، بہت کثرت ہوگی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، بازاروں میں، کاروبار میں، حکومت میں، ملکوں میں، ہر جگہ مسلمان موجود ہوں گے، لیکن ان کے اندر طاقت اور قوت اور روحانیت بالکل نہیں ہوگی، اور ایسے ہو جائیں گے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، بے جان۔ اس امت کے اندر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 7 آدمی اپنی جان دے دیتے ہیں اور پانی کا گلاس ویسے کا ویسا باقی بچ جاتا ہے، کوئی نہیں پیتا، کہ میری خیر ہے اگلے کو دے دو، وہ کہتا ہے میری کوئی بات نہیں اگلے کو دے دو۔ اور ایسا وقت بھی آج ہم دیکھتے ہیں، روز ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس قسم کی افراتفری کا ایک زمانہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو عروج و زوال کی بے شمار داستانیں اس امت پر آئی ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ ابو طاہر قرمطی نے حرم کے اندر 8 ذی الحجہ کو، جب کہ حاجی مکہ سے احرام باندھ کر منا جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو 1700 ان حاجیوں کو جو حرم میں نفل پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کو شہید کیا، اور 1700 حاجیوں کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد 10 سال ایسے آئے کہ ایک بندے نے بھی باہر سے آ کر حج نہیں کیا۔ 317 ہجری سے لے کر 327 ہجری تک ایسا وقت بھی اس امت پر آیا ہے کہ باہر سے، مکہ سے کے باہر سے کوئی بندہ حج کے لیے وہاں نہیں جا سکا۔ تو امت نے عروج و زوال بہت دیکھا ہے۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ہے کہ لاشوں کے پہاڑ لگا دیے، ڈھیر لگا دیے، مسجدوں کے اندر خنزیروں کو باندھ دیا گیا۔ ایسا وقت بھی اس امت پر آیا، اور اس امت پر ایک صلیبی جنگوں کا وقت بھی آیا ہے، بہت لمبا زمانہ۔ پوری دنیا کی عیسائیت نے اتفاق کر کے جمع ہو کر کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ہے، مسلمانوں پر حملہ کیا، اور بہت لمبا زمانہ یہ لڑائیاں چلتی رہیں، یہاں تک کہ 5ویں صدی کے اخیر کے اندر مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ جب مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہو چکا تو پھر پلان بنایا کہ اب 2 حرم باقی بچ گئے ہیں، مسجد نبوی اور حرم مکہ، ان پر بھی حملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر کچھ نہ کچھ بندے ایسے بچیں گے جو حق پر ہوں گے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ ان کے ذریعے سے حق کو قائم رکھیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اگر ان کی کوئی مخالفت کرے گا پھر بھی وہ باقی بچیں گے، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے گا پھر بھی وہ باقی بچیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے اندر 3 آدمیوں کو پیدا کیا، ایک عماد الدین زنگی، دوسرا سلطان نور الدین زنگی، ان کے بیٹے تھے، اور تیسرے صلاح الدین ایوبی۔
اور اللہ رب العزت نے 90 سال کے بعد دوبارہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ صخرہ مبارکہ کے اوپر صلیب کی نشانی، صلیب جو ہے وہ گاڑ دی گئی تھی، اللہ نے اس سے نجات دی۔ تو اس امت کے اندر بہت عجیب عجیب قسم کے واقعات آئے ہیں اور آج بھی آتے ہیں اور قیامت تک بھی آتے رہیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی یہ صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان سے فرمایا کہ 2 کتے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں، اور ان کی شکل بھی دکھائی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ پہنچ کر سارے مدینے والوں کی دعوت کی، اور وہ 2 بندے جو دکھائے گئے تھے وہ بدبخت ایسے تھے کہ جنت البقیع سے سرنگ نکال کر ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے مبارک جسم کو یہاں سے نکال کر کہیں اور منتقل کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی سے یہ خدمت لی رسول پاک علیہ السلام نے۔ مدینہ کے اندر بھی بڑے نیک لوگ موجود تھے، لیکن ان کی عظمت کا اندازہ کہ اتنے اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی کے ہاں یہ مقبول آدمی تھے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ خدمت ان کے سپرد فرمائی۔ لمبی بحث ہے۔ بہرحال سلطان نور الدین زنگی اپنی زندگی میں بہت کثرت سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور اس شعر کا مضمون بھی، اور جو ابھی حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اس کا مضمون ایک جیسا ہے تقریباً۔ وہ شعر پڑھتے تھے: عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتری دنیاہ بالدین اعجب واعجب من هذین من باع دینہ بدنیا سواہ فہو من زین اخیب۔ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس آدمی پر جس کو اللہ نے تھوڑی سی دنیا کی زندگی دی اور وہ اسلام سے محروم رہا، ساری ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، جنت سے وہ رہ گیا، جنت اس کو نہ مل سکی، اور وہ ساری زندگی کفر کے ساتھ زندگی گزار کے، جو کہ بڑی تھوڑی سی زندگی تھی، اس تھوڑی سی زندگی کو کفر کے ساتھ گزارا اور وہ آخرت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے آدمی پر۔ اور فرماتے تھے کہ اس سے کہیں زیادہ دکھ اس آدمی پر ہوتا ہے جو جانتا ہے، مسلمان بن چکا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو جانتا ہے، وہ جہنم کی مصیبتوں کو جانتا ہے، وہ قرآن کے حق ہونے کو جانتا ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کی صداقت کو جانتا ہے، پھر دین پر عمل نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے ایک سنت پر کیا ملے گا، اس کو پتہ ہے قرآن پاک کے ایک حرف پر کیا ملے گا، اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو کہ اگر میں نے اس زندگی کو ضائع کر دیا تو میرا کیا انجام ہے قبر کے اندر۔ اتنی چیزوں کو جان کر، بوجھ کر، یقین کرتے ہوئے پھر اس پر عمل نہیں۔ کہتے تھے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس پر بھی جو ایمان نہیں لایا، لیکن اس پر کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ایمان لا چکا۔ اس کو کون سمجھائے؟ اب اس بیچارے کی قبر کے قریب پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی، پھر بھی اس کی زندگی ضائع ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی جوانی ضائع ہو گئی، اس کا بڑھاپا ضائع ہو گیا۔ یہ کتنے موقع اللہ نے اس کو دیے کہ یہ اپنی آخرت کو بنا سکتا تھا، اس پر بیماری آئی یہ صبر کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا تھا، اس پر فقر آیا یہ صبر کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا تھا، اس کو نعمتیں ملی یہ شکر کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا تھا، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا تھا، سنتوں پر عمل کر کے بنا سکتا تھا، ساری ہی چیزیں ضائع کر دی۔ فرماتے تھے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس آدمی پر۔ سب سے پہلا دکھ جو تھوڑی سی زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور ہدایت سے محروم رہا، اس سے کہیں زیادہ دکھ جو جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ اور فرماتے تھے تیسرے نمبر پر اس سے کہیں زیادہ دکھ اس آدمی پر ہوتا ہے جو جانتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس کو ملنا کچھ نہیں، قیامت والے دن ملنا کچھ نہیں۔ محنت کی اس نے، نفلیں بھی اس نے پڑھیں، ذکر بھی اس نے کیا، اس نے تلاوت بھی کی، اس نے روزے بھی رکھے، اس نے نمازیں بھی پڑھیں، اس نے صدقہ بھی کیا، اس نے سب کچھ کیا، لیکن آخرت کے اندر بدلے سے محروم رہا۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا
من تعدون المفلس فیکم، تم کنگال کس کو کہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کنگال ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے، میری امت کا کنگال وہ آدمی ہے جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑوں پر رکھی دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، لیکن نیکی کرتے ہوئے کسی کی غیبت بھی کی تھی، نیکی کرتے ہوئے کسی کا مال بھی ہڑپ کیا تھا، نیکی کرتے ہوئے کسی کا حسد اور بغض بھی دل کے اندر رکھا تھا، نیکی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ستایا بھی تھا، نیکی کرتے ہوئے کسی کے لیے مصیبت بھی بنا تھا، کسی کا حق بھی دبایا تھا، نیکی کرتے ہوئے کسی کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا تھا، نیکی کرتے ہوئے کسی کا مکان بھی اس نے واپس نہیں کیا تھا، نیکی کرتے ہوئے کسی کا قرضہ لے کر واپس نہیں کیا تھا۔ قیامت والے دن یہ سارے حق والے آئیں گے کہ اے اللہ اس بندے کے ذمے ہمارا حق ہے اور دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں، اس کی نیکیاں ان کو تقسیم کر دی جائیں گی، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس آدمی پر جو ہدایت سے محروم رہا، اس سے کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے اس آدمی پر جو جانتا ہے پھر عمل نہیں کرتا، اس سے کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے اس آدمی پر جو عمل بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ملنا کچھ نہیں۔ اور فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس آدمی پر ہوتا ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ دنیا اس کی نہیں بنتی، دنیا کسی اور کی بنتی ہے، آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی مثال آج کل کے دور میں یہ سیاسی جماعتیں ہیں، مرد آباد زندہ باد، مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ ملنا ملا ان کو کچھ نہیں ہے، ملنا تو اس کو ہے جو بیچارہ لیڈر بنا ہوا ہے، مزے وہ کرے گا۔ یہ بیچاری عوام دھوپ کے اندر اور گرمی کے اندر اور مصیبت کے اندر ایسے ہی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کر بیچارے اپنے وقت برباد کر کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کسی اور کی بنتی ہے۔ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آخرت ان کی بگڑتی ہے، گالی نکالتے ہیں آخرت ان کی بگڑتی ہے، بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں آخرت ان کی بگڑتی ہے، الزام لگاتے ہیں آخرت ان کی بگڑتی ہے، نماز چھوڑتے ہیں آخرت ان کی بگڑتی ہے۔ آخرت ان کی بگڑتی ہے، دنیا کسی اور کی بنتی ہے۔ فرماتے تھے اس پر سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہیاں ہیں، عدالتوں میں جا کر دیکھا جائے کہ میں نے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، دنیا اس کی بن گئی، ستیہ ناش میرا ہو گیا، اس لیے کہ جھوٹی گواہی تو میں نے دی ہے، پکڑ میری ہوگی۔ ظلم ایک آدمی کرتا ہے، میں اس کا ساتھ دے دوں، وہ اپنی دنیا بنا لے گا لیکن میری آخرت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ دکھ اس آدمی پر ہوتا ہے جو آدمی کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ابھی جو حدیث پاک پڑھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ سے سنا، من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگ مختلف برے حالتوں میں ہوں گے۔ کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، کسی کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، کوئی چلا رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ کٹے ہوں گے، کسی کے پاؤں کٹے ہوں گے، مختلف قسم کی مصیبتوں اور عذابوں کے اندر ہوں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، آج سورہ رحمان پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ہر بندے کا جرم اس کے چہرے سے پہچانا جائے گا، دنیا میں نہیں پتہ چلتا، آخرت میں ہر ایک کی جرم کے حساب سے اس کی سزا ہوگی اور چہروں سے پتہ چلے گا۔ مختلف مصیبتوں کے اندر ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ سب سے بڑی مصیبت کے اندر وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت کو ضائع کیا۔ دنیا لوگ بناتے رہے، دنیا میں فائدے لوگ اٹھاتے رہے، اس کی آخرت تو کیا بننی تھی، دنیا بھی اس کی نہیں بنی، یہ سب سے زیادہ بری حالت کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ہر اس بات سے آج اپنے آپ کو بچا لیں جو کل ہمارے لیے دکھ اور افسوس کا سبب بنے۔ وہ لمحات جو زندگی میں گزر جاتے ہیں جس سے آدمی آخرت نہیں بناتا، ان لمحات پر تو وہ لوگ بھی قیامت والے دن افسوس کریں گے جو جنت میں جا چکے ہوں گے۔ جنت افسوس اور دکھ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جائے گا اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر کبھی دکھ ہوگا تو اس بات کا ہوگا کہ فلاں لمحہ جو میرا ضائع ہو گیا تھا، اگر وہ بھی ضائع نہ ہوتا تو آج میرا درجہ اوپر والا ہوتا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے ہم آج بچا سکتے ہیں، ضائع ہو گئی پھر کچھ نہیں ملنے کا. اللہ عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیان by Maulana Muhammad Aslam, recorded by Zakir Iqbal, Glasgow.